بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کائنات کے تاجدار کی بابرکت بارگاہ میں جو کائنات کا تاجدار بن کر، شافی محشر بن کر، ساقی کوثر بن کر دنیا میں آیا۔ آپ کی آل اولاد، آپ کے صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ خلیفہ دوم جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو رب کائنات نے حضرت جبرائیل امین کو کائنات کے تاجدار کی پاک بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کر مبارکباد دے کے آؤ، کیونکہ آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا انتخاب آپ کی ذات بابرکت ہے، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم وہ جید صحابی تھے کہ جو امیر المومنین ہو کر اپنے دور حکومت میں گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم اسلم کے ساتھ گشت رات کو فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عربی بدو انتہائی پریشانی کے عالم میں سڑک پہ کھڑا ہے اور اس کی عورت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ آپ قریب پہنچے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں ایک بے وطن مسافر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں اتنے پریشان کھڑے ہو؟ کہنے لگا کہ میری بیوی کے ہاں بچے کی ولادت کا ٹائم ہے، لیکن میں بے وطن ہوں، یہاں مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا صبر کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ اس وقت ایک مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے اور اس کی بیوی کے ہاں ایک بچے کی ولادت کا وقت ہے، تو آپ آئیے اور اس کی مدد کیجئے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ ایک مثال بن سکیں۔ زوجہ محترمہ اپنے سرتاج کا حکم مانتے ہوئے ساتھ چل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے دائی بن کر اس عورت کی مدد کی، تو جب بچے کی ولادت ہو چکی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ اے امیر المومنین، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ جب یہ آواز اس بدو نے سنی تو وہ کانپنے لگ پڑا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں جو میری مدد کرنے آیا ہے، یہ تو وقت کے امیر المومنین ہیں، یہ تو وقت کے خلیفہ ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر معافی کے طلبگار ہونے لگا کہ یا حضرت مجھے معاف کیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مشفقانہ انداز کے ساتھ بولے کہ تم معافی کیوں مانگتے ہو؟ معافی تو ہم کو مانگنی چاہیے کہ اس وقت ہم صحیح طریقے سے آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ میں قربان جاؤں، کون ہے جو 25 لاکھ مربع میل کا مالک ہو کر ایک عام بدو کی مدد کر رہا ہے؟ کون ہے کہ امیر المومنین کی زوجہ محترمہ جو ایک بے وطن مسافر عورت کی مدد کر رہی ہے؟ وہ کوئی عام نہیں، وہ کائنات کے تاجدار کے وہ یار ہیں، وہ کائنات کے تاجدار کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ ایک پیغام ہے آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ اپنی رعایا کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران سے۔
سبحان اللہ. تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی تو اس انداز کے ساتھ حکومت کی کہ آپ ساری رات سویا نہیں کرتے تھے. عبادت ایک طرف، لوگوں کا خیال ایک طرف، لیکن کسی کام میں بھی کوتاہی نہیں نظر آتی تھی. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی سب سے آگے تھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا اور یہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی پاک بارگاہ میں گئے اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں فریقین کی باتیں سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. جب یہ فیصلہ ہو چکا تو وہ باہر نکلے تو راستے میں منافق کہنے لگا کہ میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، میں اب جا کر حضرت عمر کے پاس جا کے فیصلہ کرواؤں گا. تو جب منافق نے یہ بات کہی تو یہودی نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے فیصلہ کیا، ایک بڑی عدالت سے فیصلہ ہوا، تو کیا ایک بڑی عدالت سے چھوٹی عدالت کی طرف رخ کرنا یہ عقل مندی ہے؟ منافق نے کہا نہیں، میں ضرور جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. جب یہ منافق یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر اپنی روادات سنائی، اس سے پہلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کرتے، یہودی نے کہا اے حضرت عمر، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہے ہیں اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، لیکن یہ نہیں مان رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو. آپ اندر گئے، تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ نے فرمایا ہاکذا اقدیو، عمر منافقوں کا ایسے فیصلہ کرتا ہے کہ جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتا، عمر ان کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ پاک میں دینا. رب کائنات نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھا رہے تھے کہ ایک دشمن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ابو لولو بدبخت انسان مسجد میں داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں تیز خنجر تھا. وہ صفوں کو چیرتا ہوا آپ کی طرف لپکا اور آپ کے اوپر حملہ کر دیا. حملہ اس قدر شدید تھا کہ آپ نیچے گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جماعت کروائی اور آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا. اس حملے سے 13 اشخاص شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 7 نے شہادت پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زخم انتہائی گہرا لگا. آپ کا معدہ مکمل طور پر کٹ چکا تھا، جو چیز بھی آپ کو دی جاتی تھی وہ معدے سے باہر نکل آتی تھی. جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ زخم ٹھیک ہونے والے نہیں اور اب وقت میرا قریب ہے کہ اب کائنات کے تاجدار کا صدقہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور جا کر کہنا عمر ابن خطاب کہتا ہے کہ مجھے یار کے پہلو میں جگہ عطا کی جائے. امیر المومنین نہ کہنا، عمر ابن خطاب کہنا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سے رو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی حد تک زخمی ہو چکے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ التجا پیش کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اپنے والد صاحب سے کہہ دو کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر آج عمر کو ترجیح دیتی ہوں. سبحان اللہ.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر اپنے اندر خوشی محسوس کی کہ مجھے ہمیشہ کے لیے کائنات کے تاجدار کے قدموں میں جگہ مل رہی ہے۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ جان بر نہ ہو سکے اور یکم محرم الحرام کو اپنی جان کا نذرانہ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں پیش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے کہ آپ کی قبر مبارک پر نزول رحمت ہو، کائنات کے تاجدار کی نظر رحمت ہو اور آپ کی ذات پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔